نحمد ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم چوتھا سپارہ تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور مختصر جو ہے تفسیر اس کی ذکر کی جائے گی۔ تو چوتھا سپارہ جس کے اندر سورہ آل عمران ہے اور بالکل آخری حصے میں سورہ نساء کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی چیز بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کو جاننے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم نے کس نیت سے اس کو خرچ کیا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کا تمام کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر۔ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس لیے ان کا لقب ذکر کیا گیا۔ من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، یہ کہ تورات نازل کی جاتی۔ کل کہہ دیجئے فأتوا بالتوراۃ، پس لے آؤ تورات، فتلوہا، پس اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس انہوں نے گھڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ کل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ سچ فرماتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفا یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حنیفہ کہتے ہیں، حنیفہ کا صحیح جو ترجمہ یہ ہے کہ وہ پکا آپ موحد ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ۔ تو ایک طرف یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا معبود سمجھو، یعنی ہر ایک چیز کو معبود نہ بنا لیا کرو۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، البتہ وہ مکہ ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے والا ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جیسے کہ مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ ہی کے لیے، للناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، من، اس آدمی کے لیے، استطاع، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، رستے کی، یعنی جو آدمی طاقت رکھتا ہے تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بیٹیوں کے رشتے طے کر کے جاؤ، ان کی شادیوں کا جو جہیز ہے وہ تیار کر کے جاؤ، اور فلاں یہ کام ہے وہ کر کے جاؤ، اور وراثت جو ہے وہ تقسیم کر کے جاؤ، تو اس کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ جو ہی انسان کے پاس طاقت ہے اور گھر کے جو اخراجات اس کے پاس مکمل ہیں، یعنی وہ جائے گا تو ظاہر ہے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس پورے ہونے چاہیے، تو بس گھر کے اخراجات پورے ہونا ہی کافی ہے۔ باقی اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے اسباب بنائے ہوئے ہیں، بہانے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ حج کو اس سے فرضیت کو ختم نہیں کرتے، بلکہ اس آدمی پر حج کی فرضیت باقی رہتی ہے۔ اس آدمی کو چاہیے جو ہی صاحب نصاب ہو، یعنی حج کی جو ہی اس کے پاس طاقت آئے تو فوراً ہی حج کر لے۔ ومن کفر، پس جو شخص کفر کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، غنی عن العالمین، بے پرواہ ہے جہان والوں سے،
قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تکفرون کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا واللہ شہید اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے علی ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تصدون کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے من ایسے آدمی کو آمن جو ایمان لاتا ہے تبغونہا عوجا کہ تم ڈھونڈتے ہو اس میں عوجا ٹیڑھا پن وانتم شہداء اور تم اس بات کے گواہ ہو تمہیں اس بات کا علم ہے واقف ہو اس بات سے وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم اتباع کرو فریقا من الذین ایک فریق کی ایک جماعت کی کچھ لوگوں کی ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب یردونکم بعد ایمانکم وہ لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات وَفِيكُمْ رَسُولُ اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اور جو شخص پکڑ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقد ہدیہ پس تحقیق اس کو رہنمائی حاصل ہو گئی الی صراط مستقیم سیدھے رستے کے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ایسے ہی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور نہ فوت ہو جاؤ نہ مرو الا مگر وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم مسلمان ہو واعتصموا بحبل اللہ اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو جمیعاً سب کے سب ولا تفرقوا اور نہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے اذ کنتم جب تھے تم اعداء دشمن فألف بین قلوبکم پس جوڑ دیا اس نے تمہارے دلوں کو فأصبحتم بنعمتہ پس ہو گئے تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے اخوانا بھائی بھائی وکنتم اور تھے تم علی شفا حفرت من النار جہنم کے گڑھے کے کنارے پر فانقذکم منہا پس اللہ نے تم کو بچایا ہے اس گڑھے سے کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تہتدون شاید کہ تم رہنمائی حاصل کرو ولتکم منکم امۃ اور چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک ایسی جماعت یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف بلائے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم کرے وَيَنْهَوْنَ اور منع کرے عن المنکر بری باتوں سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یوم جس دن تبیض وجوہ سیاہ سفید ہو جائیں گے چہرے وتسود وجوہ اور سیاہ ہو جائیں گے چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ اس ودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے
अकफरतुम बाद ईमानिकुम, क्या तुमने कुफर नहीं किया था तुम्हारे ईमान लाने के बाद, यानी तुमने ईमान लाने के बाद फिर कुफर इख्तियार कर लिया था। फजूकुल अज़ाबा, पस चखो अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, इस वजह से कि तुम इनकार करने वाले थे, कुफर करने वाले थे। व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम, बहरहाल वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे, फफी रहमतिल्लाही, बस वो अल्लाह की रहमत में होंगे। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाही, ये अल्लाह ताला की आयात हैं। नतलूहा, हम तिलावत करते हैं इनको, अलैका, आप पर, बिल हक़, हक के साथ। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, युरीदु, वो चाहे, जुल्मन, जुल्म, लिल आलमीन, जहान वालों के साथ, यानी अल्लाह तबारक व तआला जहान वालों पर जुल्म नहीं करना चाहते। वलिल्लाही, और कैसे अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करना चाहते हैं, हालांकि वलिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व इलल्लाही, और अल्लाह ही की जानिब, तुरजाउल उमूर, सारे के सारे मामलात लौटने वाले हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, निकाली गई हो लोगों के लिए, तअमुरून बिल मारूफी, नेकी का हुक्म करती हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से मना करती हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखती हो, वलौ आमन अहलुल किताबी, और अगर ईमान ले आए अहले किताब, लकान खैरन लहुम, अलबत्ता ये उनके लिए बेहतर होता, मिनहुम, उनमें से, अलमुमिनूना, ऐसे लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से नाफरमान हैं। लन यज़ुर्रुकुम, हरगिज़ वो आपको नहीं जरर पहुंचा सकते, तकलीफ पहुंचा सकते, इल्ला अज़ा, मगर थोड़ी सी तकलीफ। व इन युकातिलूकुम, अगर वो तुमसे लड़ाई करते हैं, युवल्लूकुमुल अदबार, तो फेर लेते हैं तुमसे अपनी पीठों को, सुम्मा ला युनसरून, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, मार दी गई उन पर जिल्लत, यानी जिस तरह कोई चीज किसी को फेंक कर दी जाए, तो एक तो यह है कि वैसे अगर कोई वैसे चीज फेंक कर दी जाए तो उसमें जिल्लत समझी जाती है, तो जिल्लत को ही फेंक कर उन पर मार दी जाए, यानी फेंक कर उनको दी जाए, तो ये जिल्लत दर जिल्लत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, मार दी गई उन पर जिल्लत, ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां कहीं भी वो पाए जाएं, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि, मगर अल्लाह की रस्सी के साथ, वहब्लिम मिनन्नासी, और लोगों की रस्सी के साथ, वबाऊ बिगज़बिम मिनल्लाह, और लौटे वो अल्लाह के गजब लेकर, वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मार दी गई उन पर मोहताजगी। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से, कानू यकफुरूना, कि वो इनकार करते थे, बिआयातिल्लाही, अल्लाह की आयात का, वयक्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक, और कत्ल करते थे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाहक तौर पर। ज़ालिका, ये इस वजह से, बिमा असौ वकानू यातदून, कि वो नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज करते थे। लैसू सवाअ, नहीं है बराबर, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, उम्मतुन काइमतुन, एक जमात है, यतलून आयातिल्लाही, जो अल्लाह की आयात को तिलावत करती है, आना अल-लैली, रात के वक़्त, वहुम यस्जुदून, इस हाल में के वो सजदा करती है। आना अल-लैली यानी रात के औकात में, यानी रात के वक़्त। युमिनून बिल्लाही, वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वयअमुरून बिल मारूफी, और वो हुक्म देते हैं नेकी का, वयनहौना
अनिल मुनकरी, और वो मना करते हैं बुरी बात से, वयुसारिऊन फिल खैरात, और वो जल्दी करते हैं नेकियों में, व उलाइका मिनस सालिहीन, यही लोग हैं नेक लोगों में से, वमा यफअलु मिन खैरिन, और जो वो करते हैं भलाई में से, फलन यकफुरू, बस हरगिज उसका इनकार नहीं करते, वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुम बिल मुत्तकीन, जानने वाला है मुत्तकीन को, यानी तकवादार लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, लन तुगनिया अन्हुम, हरगिज नहीं काम आएगा उनको, अमवालुहुम, उनका माल, वला औलादुहुम, और ना उनकी औलाद, मिनल्लाही, अल्लाह से, शैयन, कुछ भी, व उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं जहन्नम वाले, हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। मसलु मा युनफिकून, मिसाल उस चीज की जो वो खर्च करते हैं, फी हाज़िहिल हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी में, कमसल रीहिन, मिसल हवा के, फीहा सिर्रुन, के उसमें ठहराव है, असाबत हर कौमिन, कि वो पहुंचती है एक कौम को, ज़लमू अनफुसहुम, कि जिसने जुल्म किया अपने आप पर, फ़अहलकतहु, बस हलाक कर देती है उसको, यानी वो हवा, उसका इतना दबाव है कि उसके वजह से वो एक कौम हलाक हो जाती है। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, और नहीं अल्लाह ने उन पर जुल्म किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने आप पर खुद ही जुल्म करने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिजू बितानतम मिन दूनिकुम, मत बनाओ, ला तत्तखिजू, ला तत्तखिजू बितानतम मिन दूनिकुम, मत बनाओ राजदार, मिन दूनिकुम, अपने अलावा, ला यअलूनकुम खबाला, कि नहीं रोकेंगे वो तुमसे, खबाला, किसी फसाद को, वद्दू मा अनित्तुम, वो ये चाहते हैं कि मा अनित्तुम, कि जो तुम मुशक्कत इख्तियार करो, कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, तहकीक ज़ाहिर हो चुकी नफरत उनके मुंह से, वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, और जो वो अपने सीनों में छुपाते हैं वो तो इससे भी बड़ी चीज है। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाति, तहकीक बयान किया हमने तुम्हारे लिए आयात, इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अकल रखते हो। हा उलाई, हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, यही वो लोग हैं कि जिनसे तुम मोहब्बत रखते हो, वला युहिब्बूनकुम, और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, व तुमिनून बिल किताबी, और तुम ईमान लाते हो किताब पर, कुल ही, सारी की सारी किताब पर, व इज़ा लकूकुम, और जब वो मिलते हैं तुमसे, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम तो ईमान लाए, व इज़ा खलौ, और जब वो अलग होते हैं, अज़्ज़ु अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, तो काटते हैं तुम पर अपने पोरों को गुस्से से, यानी जिस तरह आदमी को गुस्सा है तो वो अपने पोरे जो है वो अपने मुंह में डालता है गुस्से की वजह से, तो इस तरह मुसलमानों के खिलाफ वो इतना गुस्सा उनको आता है। कुल कह दीजिए, मूतू, मर जाओ, बिगैज़िकुम, अपने गुस्से की वजह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर, सीनों के राजों को। इन तमसस्कुम हसनतुन, अगर पहुंचे तुम्हें कोई अच्छाई, तसुहुम, तो उनको बुरी लगती है, व इन तुसिबकुम सय्यतुन, अगर पहुंचे आपको कोई बुराई, यानी कोई मुसीबत आप पर आ जाए, यफरहू बिहा, तो वो इस पर खुश होते हैं, व इन तस्बिरू, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तो हरगिज उनकी
تدبیر تمہیں تکلیف نہیں دے گی ذرا برابر بھی. ان اللہ بے شک اللہ بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب آپ نے صبح کی اپنی آل میں تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور آپ بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو مقاعد للقتال لڑائی کی جگہ پر. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان جب دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں گے واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بِبَدْرٍ مقام بدر پر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اس حال میں کہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب کہا آپ نے ایمان والوں کو أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ کیا کافی نہیں ہے تم کو أَنْ يُمِدَّكُمْ یہ کہ وہ اللہ تمہاری مدد کرے أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ یہ کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 3000 فرشتوں کے ساتھ منزلین جو نازل ہونے والے ہیں. بلا کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ کہ آئیں گے تمہارے پاس من فورہم فوراً ہی هَذَا يُمْدِدْكُمْ یہ اللہ تبارک و تعالی نے هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ یہ مدد کی ہے تمہارے رب نے بِخَمْسَةِ آلَافٍ 5000 کے ساتھ من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ مصومین نشان لگے ہوئے. وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا بشرا لکم مگر تمہارے لیے خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ تمہارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ. وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ ہی کی جانب سے العزیز الحکیم جو غالب ہے حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ تاکہ کاٹ دے ایک جانب ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم یا ذلیل کرے فینقلبوا خائبین پس وہ لوٹیں ذلیل ہو کر. لیس لک من الامر شیء نہیں ہے آپ کے لیے کوئی معاملہ کوئی چیز او یتوب علیہم یا رجوع کرے اللہ تم پر او یعذبہم یا عذاب دے ان کو فانہم ظالمون پس بے شک وہ ظلم کرنے والے ہیں. یعنی آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اگر کفار نہیں مان رہے تو ان کا وبال انہی پر ہوگا. آپ سے اس معاملے میں کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا مت کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا دگنا در دگنا. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی اور ڈرو اس آگ سے اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اللہ کی اطاعت کرو والرسول
اور رسول کی، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم اور بھاگو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور باغ کی طرف، عرضها السماوات والارض کہ اس باغ کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین تیار کیا گیا ہے متقین کے لیے، الذین وہ لوگ، ينفقون فی السراء متقین کون لوگ ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء یعنی جب وہ آسودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والضراء اور تکلیف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ اور متقین کون لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ، فعلوا جنہوں نے یہ کیا، والذین وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشۃ جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم یا ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر، ذکر اللہ اور ذکر یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم پس تم بھی مغفرت طلب کرو ان کے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور جو شخص جو استغفار کرتا ہے اپنے گناہوں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون ہے گناہوں کو بخشنے والا، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا ولم یصروا علی ما فعلوا اور وہ اڑتے نہیں علی ما فعلوا جو وہ کرتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں اپنے، یعنی تکبر اور غرور کے اندر نہیں رہتے، اس بات پر اڑے نہیں رہتے کہ ہم توبہ نہیں کرتے بلکہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہر، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ونعم اجر العاملین اور بہترین اجر ہے کام کرنے والوں کا، قد خلت من قبلکم تحقیق گزر چکے تم سے پہلے، سنن کئی طریقے، فسیروا فی الارض پس چلو زمین میں، فانظروا پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس یہ بیان ہے یعنی یہ وضاحت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، ولا تہینوا ولا تحزنوا اور مت سستی اختیار کرو، ولا تحزنوا اور مت غم کرو، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ اگر پہنچا ہے تمہیں کوئی زخم پس تحقیق یہ پہنچا ہے ایک قوم کو ایسا ہی زخم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور یہ ایام، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہم بدلتے رہتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، یعنی کبھی تمہیں شکست ہوگی اور کبھی تمہیں فتح ہوگی، تو یہ ایسا ہوتا رہے گا، کبھی تمہیں زخم آئیں گے کبھی ان کو زخم آئیں گے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شہداء اور بنایا تم میں سے گواہ، واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ پاک صاف کریں
اللہ تبارک و تعالی الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ویمحق الکافرین اور مٹائے کافروں کو ام حسبتم کیا تم خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم وہ لوگ جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور اللہ کو نہیں معلوم صبر کرنے والے وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور البتہ تحقیق تھے تم تمنون الموت موت کی تمنا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے ان تلقوه یہ کہ تم ملاقات کرو فقد رأیتموہ پس جب تحقیق تم نے دیکھ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ یہ سارا واقعہ جو پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے یہ سارا غزوہ احد کے متعلق یہ سارا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر اللہ کے رسول ہیں قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے اس سے پہلے بھی کئی رسول افئن ماتا پس اگر وہ فوت ہو جائیں او قتلا یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل یعنی تم پھر کفر اختیار کر لو گے ومن ينقلب علی عقبیہ پس جو شخص پلٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل فلن یضر اللہ شیئا پس ہرگز وہ نقصان نہیں دے سکتا اللہ کو ذرا برابر بھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے شکریہ ادا کرنے والوں کو یعنی جو شکر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ عطا کریں گے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اور نہیں ہے کسی جان کے لیے ان تموت یہ کہ وہ مرے الا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم سے ہی وہ مرتا ہے کتابا مؤجلا ایک مقررہ وقت کو وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا اور جو شخص دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے نُؤْتِهِ ہم دے دیتے ہیں اس کو منہا اس سے وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرة اور جو شخص آخرت کے بدلے کا ارادہ کرتا ہے نُؤْتِهِ منہا ہم دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ کتنے ہی انبیاء قاتل معه ربیون کہ قتال کیا ان کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والوں نے ربیون رب رب کرنے والوں نے کثیر بہت سارے فما وہنوا پس انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی لما اصابہم جب پہنچی ان کو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں وما ضعفوا اور نہ وہ سست ہوئے نہ کمزور ہوئے وما استکانوا اور نہ ہی وہ دبے واللہ یحب الصابرین اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو وما کان قولہم اور نہیں تھی ان کی بات یا نہیں تھا ان کا قول الا مگر یہ قول تھا ان قالوا یہ کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے یہ دعا کیا کرتے تھے ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ذنوبنا بخش دے ہمارے گناہوں کو واسرافنا اور ہماری زیادتی کو وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدم رکھ وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف فآتاہم اللہ پس اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ان کو ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ وحسن ثواب الآخرہ اور بہت ہی اچھا ہے ان کا آخرت کا بدلہ بھی واللہ یحب المحسنین اور اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین اگر تم اطاعت کرتے ہو ان لوگوں کی کفر جنہوں نے کفر کیا یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل یعنی تمہیں کفر کے اندر لے جائیں گے فتنقلبوا خاسرین
پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا دوست ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب، یعنی کافروں کے دلوں میں اللہ رعب ڈال دیں گے. بما اشرکوا باللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطانا، کہ نہیں نازل ہوئی اس کے ساتھ سلطانہ کوئی دلیل. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، کہ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے سچ کر دکھایا ہے تمہیں وعدہ، اپنا وعدہ. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِی، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب بزدلی دکھائی تم نے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے معاملے میں اختلاف کیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ، اور تم نے نافرمانی کی. من بعد، بعد اس کے. ما اراکم، جو تمہیں دکھایا، ما اراکم، جو تمہیں دکھائی دیا. ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو. منکم، تم میں سے من وہ ہیں یرید الدنیا، جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں. ومنکم، اور بعض تم میں سے وہ ہیں یرید الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور تحقیق اللہ نے تم سے درگزر کی ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر فضل والے ہیں. اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم چڑھ رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم نہیں مڑ رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم نہیں مڑ رہے تھے کسی ایک پر. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا. فِي أُخْرَاكُمْ، دوسری جانب تمہیں رسول بلا رہا تھا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پس پہنچا تم کو غم کے بعد ایک غم. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو. عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تم سے فوت ہو چکی ہے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچی ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. اصل میں یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پر کھڑا کیا تھا کہ تم یہاں پر رہو. تو جب جنگ ختم ابھی ہوئی نہیں تھی تو ان صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید جنگ ختم ہو چکی ہے. تو جب جنگ ختم ہو چکی ہے تو ہم نیچے جاتے ہیں. جو مال غنیمت میں جو ہمارے باقی دیگر دوست جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں مال غنیمت کے جمع کرنے میں، تو ہم بھی جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے. ہم ادھر ابھی ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیچے آنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد کا وہ سمجھے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو لہٰذا ہمیں دوستوں کی مدد کرنی چاہیے اور نیچے جانا چاہیے. تو وہ یہ سوچ کر نیچے آ گئے. تو جب نیچے آ گئے تو ابھی کفار جو دوسری طرف سے آ گئے اور انہوں نے چند مسلمانوں کو اوپر دیکھا تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ مسلمان ادھر ٹیلے پر ہی شہید ہو گئے. یعنی وہ ایک پہاڑی تھی اس پر شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور اسی غزوے کے اندر، غزوہ احد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ثم انزل علیکم، پھر نازل کیا تم پر من بعد الغم، اس غم کے بعد،
अमनतन एक अमन, नुआसन जो ऊंघ थी, यग़शा ताइफतन उसने ढांप लिया एक ग्रोह को तुम में से, व ताइफतुन और एक ग्रोह, क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम तहकीक उसको फिक्र थी अपने आप की, यज़ुन्नूना वो गुमान करते थे अल्लाह के बारे में, गैरल हक़्क़ि ऐसा ना हक गुमान, ज़न्नल जाहिलिया जिस तरह वो जाहिलियत में करते थे, यक़ूलूना वो कहते थे, हल लना मिनल अम्री क्या है हमारे लिए कोई मामला, मिन शैइन कोई चीज, कुल कह दीजिए, इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह बेशक सारे का सारा मामला अल्लाह ही के लिए है, युख्फूना वो छुपाते हैं, फी अनफुसिहिम अपने दिलों के अंदर, मा वो चीज, ला युबदून लक जो जाहिर नहीं करते आपके लिए, यकूलून वो कहते हैं, हल लौ कान लना मिनल अम्री कि काश होता हमारे लिए भी, मिनल अम्री शैउन मामले में से कुछ चीज, मा कुतिलना हा हुना तो आज हम कत्ल ना किए जाते यहाँ पर। यानी बाज जो नए नए मुसलमान हुए थे या ऐसे लोग जो मुनाफिकीन थे, तो वो ये बात कहने लगे, कुल कह दीजिए, लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम अगर होते तुम अपने घरों के अंदर, लबरज़ल लज़ीना अलबत्ता जाहिर होता है उन लोगों के लिए, कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल कि जिन पर फर्ज किया गया है लड़ाई, इला मज़ाजिहिम उनके लेटने की जगह पर, वलियब्तली अल्लाहु और अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है, मा फी सुदूरिकुम जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, वलियुमहिसा ताकि वो साफ कर दे, मा फी कुलूबिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारे सीनों के अंदर है अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाता है, वल्लाहु अलीमुम बिजातिस सुदूर और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है सीनों के राजों को। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग, तवल्लव जो फिरे, मिनकुम तुम में से, यौमल तक़ल जमआन उस दिन जिस दिन मिली दो जमातें, इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बेशक फिसला दिया तुमको शैतान ने, बिबाज़ि मा कसबू बाज उस चीज के साथ जो उन्होंने कमाया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम और अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने उनसे दरगुजर कर दी, यानी अल्लाह ने उनको मुआफ कर दिया। अब कोई लोग अगर एतराज करते हैं सहाबा इकराम पर, तो उनका एतराज ठीक नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुआफ कर दिया है तो फिर किसी आदमी को इख्तियार नहीं है कि उन पर उंगली उठाए। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना मत हो जाओ उन लोगों की तरफ, उन लोगों की तरह, कफरू जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, वक़ालू लिइख्वानिहिम और कहने लगे, वक़ालू लिइख्वानिहिम और कहा अपने भाइयों से, इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ि कि जब उन्होंने सफर किया जमीन में, औ कानू गुज़्ज़न या वो किसी जंग के अंदर हुए, औ कानू गुज़्ज़न या वो गाजी हुए, या यानी गाजी वो जो जंग से कामयाब इस तरह बगैर शहादत के लौट कर आए, लौ कानू इंदना अगर वो होते हमारे पास, मा मातू तो वो ना मरते, व मा कुतिलू और ना कत्ल किए जाते, लियजअल अल्लाहु ताकि बनाए अल्लाह तबारक व तआला इसको, हसरतन फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिल का पछतावा, वल्लाहु और अल्लाह युहयी जिंदा करता है, वो युमीत और मारता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला, ये जरूरी नहीं है कि तुम जंग में जाओगे तो तभी वहां पर मौत आएगी, तो और घरों में बैठे रहोगे तो मौत नहीं आएगी, तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में, वो चाहे तो तुम्हें जंग के अंदर मौत दे दे, चाहे तो घर में बैठे बैठे मौत दे दे, तो मौत का ताल्लुक लड़ाई के साथ नहीं है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर और अल्लाह तबारक व तआला देखने वाला है जो तुम अमल करते हो। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह अगर तुम्हें कत्ल किया जाए अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में, औ मुत्तुम या तुम मर जाओ, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि
البتہ تمہاری مغفرت ہوگی اللہ کی جانب سے، ورحمت اور رحمت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت، یہ خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے، مما اس چیز میں سے، یجمعون جو وہ جمع کرتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے، او قتلتم اور یا قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ البتہ تم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ وہ سے نرم ہو، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم ہو گئے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، فَظًّا مطلب آپ اس طرح موڈی ہوتے، بہت زیادہ اس طرح فَظًّا یعنی جس طرح کوئی آدمی ہو غصے والا انداز ہو اس کا، تو اس کو فظ کہا جاتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ ہوتے سخت، غلیظ القلب سخت دل، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ البتہ وہ متفرق ہو جاتے، وہ دور ہو جاتے، من حولک آپ کے ارد گرد سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ پس آپ ان سے درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان سے مشورہ کیجئے معاملات میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس جب آپ نے ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ پر توکل کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ پس اگر مدد کی اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ پس کوئی بھی غالب نہیں آنے والا تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر اللہ تم میں رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز، ان یغل یہ کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ اور جو شخص خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ تو وہ لائے گا اس چیز کو جس کے اندر اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامت قیامت کے دن، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ پھر پورا پورا حساب دیا جائے گا ہر ایک آدمی کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ کیا پس جس نے تابعداری کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی، کمن باء بسخط یا مثل اس شخص کے ہے کہ جو لوٹا بسخط من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ہم درجات وہ درجہ والے ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم درجات وہ درجے ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، کیا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا جب اللہ تعالی نے بھیج دیا ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو علیہم اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کو، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِن كَانُوا اور بے شک تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین
البتہ واضح گمراہی کے اندر۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز تلاوت قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے کرتے تھے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اچھی تربیت کرتے تھے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے تھے۔ والحکمت، اور چوتھی چیز جو ذکر کی گئی وہ حکمت یعنی احادیث رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان فرماتے تھے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس میں جو پہلی تلاوت قرآن ہے تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناظرہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور تیسرے نمبر پر جو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ناظرہ قرآن کریم پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ باقاعدہ سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اور جب آدمی قرآن مجید کی تفسیر کو باقاعدہ تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، صحیح وضاحت کے ساتھ سیکھتا ہے تو اس آدمی کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے تفسیر کے ساتھ، اور کسی کے پاس اس کو باقاعدہ طور پر پڑھنا چاہیے۔ تو یعنی صرف ناظرہ قرآن کریم پڑھ لینا اور اس کو کافی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بچوں کو ناظرے کی تعلیم دے دی ہے تو بس قرآن کی ہم نے تعلیم دے دی ہے، تو صرف ناظرے کی تعلیم دے دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو باقاعدہ سکھانا ان کے لیے ضروری ہے۔ وَأَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کبھی بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا، تحقیق پہنچی ہے تم کو، تحقیق پہنچی ہے مثلیہا، اس کی 2 مثل۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت ملی ہے تو تحقیق وہ ان کافروں کو اس کی 2 مثل ملی ہے۔ قل، تم کہتے ہو ان ھذا، کہاں سے آ گئی یہ؟ قل، کہہ دیجئے، هو من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے آپ کی طرف سے ہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ یہ اولما اصابتکم، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے، قد اصبتم، تحقیق تم نے پہنچائی ہے، یعنی تمہیں اگر ایک زخم آیا ہے تو تم نے کافروں کو بھی زخم دیا ہے، تو یعنی تمہیں اگر ایک زخم آیا تو کافروں کو 2 زخم لگے، ان پر ڈبل مصیبت آئی ہے، تو اس پہ غم نہ کرو کہ آپ کو ہی مصیبت آئی ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو پہنچا اس دن، التقى الجمعان، جس دن ملی 2 جماعتیں، فبإذن اللہ، پس اللہ کے حکم کے ساتھ، ولیعلم المؤمنین، تاکہ جان لے ایمان والے، ولیعلم اللہ الذین نافقوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ نافقوا جنہوں نے منافقت اختیار کی، وقیل لہم، اور کہا گیا ان کے لیے، تعالوا، آؤ، قاتلوا، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں، اوی دفاعو، یا ہٹاؤ، یعنی دشمن کو دور کرو۔ قالوا، کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہمیں لڑائی کا پتہ ہوتا، یعنی ہم لڑائی جانتے ہوتے، لاتبعناکم، البتہ ضرور تم لوگوں کی پیروی کرتے، ہم للکفر، وہ کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، ایمان کے، یعنی یہ انکار کر کے وہ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا،
اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ وہ قتل کیے جاتے۔ قل کہہ دیجئے فدرؤ پس ہٹاؤ عن انفسکم اپنے آپ سے الموت موت کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین اور نہ گمان کیجئے ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں امواتا مردہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین پس وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہے من فضلہ اپنے فضل میں سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ لم يلحقوا بہم جو نہیں ملے ان کو من خلفہم ان کے پیچھے اللہ خوف علیہم یہ کہ نہیں خوف ہوگا ان پر ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وہ خوشی مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا ایمان والوں کا اجر۔ الذین استجابوا وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اللہ کے لیے والرسول اور رسول کے لیے من بعد ما اصابهم القرح بعد اس کے کہ پہنچے ان کو کوئی زخم للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا منہم جنہوں نے اچھائی کی ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے کیا ہے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ قال لهم الناس کہا ان کو لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم تحقیق لوگ جمع ہیں تمہارے لیے فخشوہم پس ان سے ڈرو فزادہم ایمانا پس اللہ نے ان کو زیادہ کر دیا ایمان کے لحاظ سے وقالوا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ اللہ ہمیں کافی ہے ونعم الوکیل اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ وفضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ لم یمسسہم سوء نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے تابعداری کی اللہ کی رضامندی کی واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان بے شک یہ تمہیں شیطان یخوف خوف دلاتا ہے اولیاء اپنے دوستوں کا۔ فلا تخافوہم پس مت ڈرو ان سے وخافونی مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنک الذین اور نہ غمگین کریں تجھے وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر کے اندر انہم لن یضروا اللہ شیئا بے شک وہ ہرگز نہیں تکلیف پہنچا سکتے اللہ کو ذرہ برابر بھی۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے اللہ یجعل لہم یہ کہ نہ بنائے ان کے لیے حظا کوئی حصہ فی الآخرت آخرت کے اندر ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے یعنی ایمان بیچ دیا کفر لے لیا لن یضروا اللہ شیئا ہرگز وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے اللہ کو ذرہ برابر بھی ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذین کفروا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انما نملی لہم کہ بے شک ہم ان کو مہلت دیں گے انما نملی لہم بے شک ہم مہلت دیں گے ان کے لیے خیر لانفسہم جو بہتر ہوگی ان کے لیے انما نملی لہم بے شک ہم ان کو مہلت دیں گے لیزدادوا اسما تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں گناہوں میں ولہم عذاب مہین اور اللہ ہی کے اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا۔
वमा मा कान अल्लाहु लियज़र अलमुमिनीन, नहीं है अल्लाह तबारक व ताला ये कि छोड़ दे ईमान वालों को अला मा अंतुम अलै, जिस पर तुम हो, हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन अत्तय्यिब, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अलग कर ले गंदगी को पाकीज़गी से। वमा कान अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व ताला मुनाफिकीन को अलग करके रहेगा, ये खबीस मिन अत्तय्यिब से ये मुराद है। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह तबारक व ताला लियुतलिअकुम अलल गैबी, ये कि तुम्हें इत्तला दे दे गैब की, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला यजतबी मिर रुसुलिही, चुन लेता है अपने रसूलों में से, मन यशाउ, जिसको चाहता है, यानी अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी को गैब की खबर दे देता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। व इन तुमिनु, अगर तुम ईमान लाते हो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करते हो, फलकुम अजरुन अजीम, बस तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। वला यहसबन्नल्लज़ीना, और न गुमान करें वो लोग, यबखलूना, जो बुखल करते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु, उस चीज के अंदर जो अल्लाह ने उनको दी है, मिन फजलिही, अपने फजल में से, यानी बुखल करते हैं अपने अल्लाह ताला ने जो उनको दिया है उसमें से वो बखीली करते हैं। हुआ खैर लहुम, कि वो समझते हैं हुआ खैर लहुम, वो बेहतर है उनके लिए, बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। सयुतव्वकूना, पस अनकरीब उनको तोक बनाकर पहनाया जाएगा, माँ उस चीज का, बखीलू, जिसके वो बखीली करते थे, यानी जिसके अंदर वो बखीली करते थे, तो वो चीज उनको क़यामत के दिन एक हार बनाकर पहना दी जाएगी। यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। वलिल्लाहि मीरासुस समावाती, क्यों बखीली करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के माल खर्च करने में, क्यों वो कंजूसी करते हैं या बखीली करते हैं उसमें, हालांकि वलिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, मीरासुस समावाती वल अर्ज़, आसमानों की मीरास और जमीनों की मीरास, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला जो तुम अमल करते हो खबीर, खबर रखने वाला है। लक़द समिअ अल्लाहु, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने सुन ली, क़ौलल लज़ीना, उन लोगों की बात, क़ालू, जिन्होंने ये बात कही, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, बेशक अल्लाह तो मोहताज है, व नहनु अग़निया, और हम तो मालदार हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बाज़ लोगों ने ये कहा कि जब उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात की, तो उन्होंने ये एक कुफ्रिया कलमा कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मोहताज हो गया है इसलिए हमसे मांगता है, हम गनी हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात को सुन लिया, अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है कि उन्होंने जो बात कही है। सनक्तुबु मा क़ालू, अन करीब हम लिखेंगे, मा क़ालू, जो उन्होंने कही, वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, और उनका अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाजायज तौर पर कत्ल करना। व नक़ूलु, और हम कहेंगे, ज़ूक़ू, चखो, अज़ाब अल हरीक़, जलाने वाला अजाब, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये इस वजह से कि जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, नहीं है जुल्म करने वाला अपने बंदों के साथ। अल्लज़ीना, वो लोग, क़ालू, जो कहते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, आहिद इलैना, वादा लिया है हमसे, किस चीज का वादा, अल्लाह नुमिना, ये कि हम नहीं ईमान लाएंगे, ले रसूल, रसूल के लिए, हत्ता यातियना, यहां तक कि आ जाए हमारे पास, बिकुर्बान, ऐसी कुर्बानी, ताकुलुहुन नार, कि जिसको खा ले आग। कुल, कह दीजिए, क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली, तहकीक आए हैं कई रसूल में से पहले, बिल बय्यिनाति, वाज़े दलाइल लेकर, व बिल्लज़ी, और उस चीज के साथ, कुल तुम, जो तुमने कही, यानी तुमने कहा कि कोई नजर और कोई इस तरह न्याज, कोई चीज आसमान से आए जिसको आग खा ले, तो इस तरह की कोई चीज जाहिर हो, तब फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन,
تو پھر تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنی بات میں سچے تھے؟ ان کا زبو کا پس اگر چٹلایا انہوں نے تجھے، فقد کذب رسل من قبلک پس تحقیق چٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی، جاؤ بالبینات جو آئے تھے واضح دلائل لے کر، والزبری اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر، کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ بے شک تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، تمہارا جو اجر بنتا ہے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار پس جس شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز وہ آدمی کامیاب کہلائے گا، فقد فاز پس تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے، لتبلون فی اموالکم وانفسکم البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، تم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دے کر آزمائیں گے اور تمہیں مال نہ دے کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے، اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی سنو گے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اذن کثیرہ بہت زیادہ تکلیف، یعنی ان سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر اختیار کرتے ہو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پس بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی بڑے ہمت والے کام ہیں اگر صبر اور کوئی تقوی اختیار کر لیتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ تبارک و تعالی نے، میثاق الذین ان لوگوں سے وعدہ، اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ البتہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ پس پھینک دیا انہوں نے اس کو، یعنی اللہ کے اس حکم کو انہوں نے پھینک دیا، اللہ کے اس وعدے کو انہوں نے پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اپنی پیٹھوں کے بل، قرآن میں یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے اپنی پیٹھوں کے بل پھینک دینا، یعنی کتاب کو پیچھے ڈال دینا، یہ اس سے تعبیر کی جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور خریدا انہوں نے ثمنًا قلیلا اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ پس برا ہے جو انہوں نے خریدا، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ مت گمان کر، مت خیال کر ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، اتو جو وہ لائے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما اس چیز کے ساتھ، لم یفعلوا جو انہوں نے کام کیا نہیں ہے، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب پس ان کو آپ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بمفازۃ من العذاب کہ وہ عذاب سے نجات پا لیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر قادر ہے، ان فی خلق السماوات بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور زمینوں اور واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، عقل والے کون لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ
جو ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا قیامن کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودن بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی لیٹنے کی حالت میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں۔ ہر وقت اللہ کے ذکر کرنے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، ہر معاملے میں شریعت کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، وہ چاہے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہوں، یعنی رات کو سونے کا جو طریقہ ہے وہ ان کا شرعی ہونا چاہیے، ان کے معاملات شرعی ہونے چاہیے، ان کا جو تعلق واسطہ ہے وہ شرعی ہونا چاہیے، ان کا خرچ اور آمدن وہ سارا شرعی ہونا چاہیے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور پہلوؤں کے بل، یعنی ہر حال میں، ہر لمحے، ہر معاملے کے اندر وہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، اور شریعت غمی خوشی کے اندر وہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہوا ہے۔ صرف زبان سے اللہ اللہ کہہ دینا اور معاملات کو صاف نہ رکھنا، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم زبان سے اگر اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہمارے معاملات میں بھی وہ اللہ اللہ ہو، یعنی ہمارے معاملات سارے کے سارے شریعت کے مطابق ہوں، تو ایسے آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ عقل والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا نہیں آپ نے پیدا کیا یہ سارا کچھ باطلا باطل، سبحانک آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار پس بچا لیجئے ہم کو آگ کے عذاب سے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو ہی، من تدخل النار تو ہی وہ ذات ہے جو داخل کر سکتی ہے آگ میں، فقط اخزیت پس تحقیق رسوا کیا آپ نے اس کو، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی ایک آواز دینے والے کی آواز کو، ینادی وہ آواز دے رہا تھا، للایمانی ایمان کی، کیا آواز دے رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم یہ کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا پس ہم نے اس پر ایمان لایا۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ منادی یعنی آواز دینے والے کی آواز کو ہم نے سنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آدمی کسی بھی نیک کام کی دعوت دیتا ہے اور آدمی اس کو سنتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی دعوت کو وہ قبول کرے، نہ یہ کہ وہ اس کو ٹھکرا دے یا اس پر عمل نہ کرے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی آواز لگائی تو بعض لوگوں نے اس پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے ایمان لایا۔ تو اسی طرح جو بھی ایمان کی آواز دی جاتی ہے، جو بھی عمل صالح کی دعوت دی جاتی ہے، عمل صالح کی آواز لگائی جاتی ہے، تو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، نہ یہ کہ اس سے آدمی اعراض کرنا شروع کر دے اور اس کی پرواہ نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ مثال کے طور پر جب اذان ہو تو اب آدمی کو چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ چکی ہے، ایمان کی آواز لگ چکی ہے، تو اب اس آدمی کو چاہیے کہ اس آواز کو قبول کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آئے اور نماز باجماعت ادا کرے۔ تو اس کے اندر اس طرح جو بھی معاملہ ہے نیک جس کی دعوت ملتی ہے تو اس کے اندر آدمی کو شامل ہونا چاہیے، اس نیک کام کو کرنا چاہیے۔ ربنا وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، آتنا ما وعدتنا
ہمیں وہ عطا کیجئے ما وعدتنا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے علی رسولی کا اپنے رسولوں سے ولا تخزنا یوم القیامہ اور نہ ہم کو رسوا کیجئے قیامت کے دن انکا لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا فاستجاب لهم ربهم پس اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ان کے لیے ربهم ان کے رب نے انی لا اضیع عمل عامل منکم میں ضائع نہیں کروں گا کسی عمل کرنے والے کا عمل منکم تم میں سے من ذکر کوئی مرد ہے او انسا یا کوئی عورت ہے بعضکم من بعض بعض تم میں سے بعض میں سے ہیں فالذین پس وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور نکالے گئے اپنے گھروں سے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور وہ تکلیف دیے گئے میرے رستے میں وَقَاتَلُوا اور انہوں نے قتال کیا وَقُتِلُوا اور وہ شہید ہوئے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ضرور بضرور میں مٹا دوں گا ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بضرور میں ان کو داخل کروں گا جنات باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں ثوابا من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے واللہ اور اللہ عندہ اللہ کے پاس حسن الثواب بہت ہی اچھا بدلہ ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا پلٹنا کفروا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد شہروں میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کا چہل پہل یا ان کی جو اچھی زندگی ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں ان کا چلنا پھرنا وہ آپ کفار کو دیکھو اور وہ ترقی کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھو کہ ان کی ترقی کر رہے ہیں تو دنیا میں وہ ترقی کر رہے ہیں تو لہٰذا وہ صحیح ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں تو لہٰذا ہم بھی ان کی طرف چلے جائیں تو ایسا یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے متاع قلیل اگر انہوں نے کوئی ترقی کر لی ہے دنیا کے اندر تو متاع قلیل تو وہ تھوڑا سا نفع ہے ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المہاد اور برا ہے ٹھکانہ لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ربہم جو ڈرے ربہم اپنے رب سے لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں نزلا من عند اللہ یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی جانب سے وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے خیر وہ بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ البتہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما اور اس چیز پر انزل الیکم جو تمہاری طرف نازل کی گئی وما انزل الیہم اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی خاشعین للہ وہ ڈرتے ہیں اللہ کے لیے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اور نہیں وہ خریدتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت اولئک لہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے پاس ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو وصابروا اور مقابلے کے اندر بھی صبر کرو یعنی جب لڑائی ہو تو تب بھی صبر کرو اور ویسے بھی عام حالات کے اندر بھی صبر کرو ورابطوا اور سرحد پر پیرا بھی دیتے رہو یعنی حالت جنگ میں ہو تو اگر تمہیں کسی سیکورٹی
معاملے میں مقرر کیا گیا ہے تو اپنی سکوٹی بھی سخت رکھو، ورابطو اور جمے رہو، اسبرو صبر کرو، وصابرو اور لڑائی کے اندر بھی صبر کرو، ورابطو اور ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے ہے سورۃ النساء، اور سورۃ النساء جو ہے وہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احکامات کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے احکامات اور دیگر گھریلو معاملات اور رشتہ داروں کے معاملات اور بہت سارے معاملات کا اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ رب ہے، خلقکم من نفس واحدۃ جس نے پیدا کیا ہے تم کو، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس ایک جان سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث منہما اور پھیلا دیا ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء بہت سارے مرد اور عورتیں، یعنی ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک جان پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے یعنی وہ جوڑا بن گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی سے باقی امت کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات ہے، تساءلون بہ والارحام کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام اور اسی طرح قرابت داری، تساءلون کہ تم سوال کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے، والارحام اور اسی طرح جو رشتہ داریاں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان علیکم رقیبا تم پر ایک نگہبان ہے، وآتوا الیتامی اموالہم اور دو یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور نہ تبدیل کر دو بری چیز کو اچھی چیز کے بدلے، یعنی آپ نے یتیموں کے مال کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کو اٹھا لیا اور اس کے بدلے میں اپنی خراب چیز اس کے اندر رکھ دی، تو ایسا نہ کرو۔ ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، انہ کان حوبا کبیرا بے شک وہ کان حوبا کبیرا کہ وہ پھر وبال ہوگا، حوبن وبال ہوگا، کبیرا بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہے، اللہ تقسطوا فی الیتامی یہ کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے، فی الیتامی یتیموں کے معاملے میں، فانکحوا ما طاب لکم پس تم نکاح کر لو ان سے جو خوش آئیں، ما طاب لکم من النساء کہ جو خوش آئیں یعنی تمہیں پسند آئیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع اور چار چار، فإن خفتم پس اگر تمہیں ڈر ہے، اللہ تعدلوا یہ کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ جو اصطلاح ہے یہ بار بار ابھی اس صورت کے اندر بھی استعمال ہوگی، او ما ملکت ایمانکم یا مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری باندیاں ہیں، جو باندیاں ہوتی ہیں یہ ملکیت میں ہوتی ہیں، یہ ایک مال سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح جس طرح غلام جو ہے وہ مال سمجھا جاتا تھا، ابھی تو غلام اور باندی کا دور نہیں ہے، تو جب باندی اور غلام کا دور تھا تو اس وقت یعنی باندی کو بھی آپ جو ہے وہ بھی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا یہ کہ تم نا انصافی نہ کرو، وآتوا النساء صدقاتہن اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کا جو حق مار ہے، نحلہ
دل کی خوشی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ خوش ہو جائیں تم سے عن شیء کسی چیز میں منہ سے نفسن دل کے ساتھ فَكُلُوهُ پس کھاؤ اس کو ہنیئا مریئا خوشگوار اور خوش ذائقہ سمجھ کر. یعنی اگر وہ تمہیں معاف کر دیتی ہیں تم سے کچھ نہیں لیتی تو ویسے ہی تم سے خوش ہیں تو پھر جو ہے جو مال تم نے ان کو دیا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو اگر وہ خوشی سے تم کو لوٹا دے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور نہ دو بے وقوفوں کو اموالکم اپنے مال التی وہ جعل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے قیاما قائم رہنے کا سبب وارزقوہم فیہا پس اس میں سے ان کو کھلاؤ وکسوہم اور پہناؤ ان کو وقولوا لہم قولا معروفا اور بات کرو ان سے دستور کے مطابق. یعنی اگر کوئی یتیم ایسا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی یا اس طرح بے وقوف ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ذمے ان کا جو مال ہے ان کے حوالے کر دو بلکہ پھر ان کو اپنے ساتھ ان کو جوڑ کر رکھو اور ان کا جو مال ہے اس میں سے ان کو کھلاتے رہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ اور آزماؤ یتیموں کو حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہاں تک کہ وہ جب پہنچے نکاح کی عمر کو فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم محسوس کرتے ہو ان سے رشدن کوئی رہنمائی یعنی تم ان سے محسوس کرتے ہو کوئی سمجھداری والی بات فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس دے دو ان کو ان کا مال. یعنی اگر یتیم بڑا ہو گیا بالغ ہو گیا ابھی سمجھداری اس میں آ گئی ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور نہ کھاؤ ان کے مالوں کو فضول خرچی کرتے ہوئے وَبِدَارًا اور جلدی کرتے ہوئے ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا اور جو شخص مالدار ہو فَلْيَسْتَعْفِفْ پس چاہیے کہ بچے وہ یعنی اپنے آپ کو یتیموں کے مال سے بچا کر رکھے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا یعنی اگر مالدار ہے تو پھر یتیم کے مال سے بالکل بھی کوئی پیسہ بھی استعمال نہ کرے اس کو چاہیے کہ اس سے بچتا رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اگر وہ جس کے پاس یتیم ہے اگر وہ تنگ دست ہے فقیر ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس طرح اس کو کھا سکتا ہے لیکن بہت کم دستور کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ اس کا بالکل سارا مال ہڑپ کر جائے ایسا بھی نہ کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم دے دو ان کو ان کا مال فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پس اس پر کوئی گواہ بنا لو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے گواہی بننے کے لیے کافی ہو جائے گا حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے ترک الوالدان جو چھوڑا اولاد نے والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے. وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے مما اس میں سے ترک الوالدان جو اولاد نے چھوڑا والاقربون یا کسی قریبی رشتہ دار نے مما اس میں سے قل جو کم ہو او کسر یا زیادہ ہو نصیبا مفروضا وہ ایک حصہ ہے مقرر شدہ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى اور جب حاضر ہو یعنی تقسیم کا وقت ہو اُولِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ دار حاضر ہوں والیتامی اور یتیم حاضر ہوں والمساکین اور اسی طرح مسکین اگر حاضر ہوں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ پس ان کو بھی کچھ نہ کچھ اس سے دے دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور کہو ان کو بات دستور کے مطابق. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو ترکو اگر چھوڑا انہوں نے من خلفہم اپنے پیچھے ضعافاً ذریۃ ضعافاً کمزور اولاد خافوا علیہم وہ ان پر خوف کھاتے ہیں فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے ولیقولوا اور چاہیے کہ کہیں وہ قولا سدیدا
درست بات. ان الذین بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلمن ظلم کرتے ہوئے یاکلون فی بطونہم نارا تو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وسیصلون سعیرا اور انقریب وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اب جو ذوی الفروض ہیں میراث کے اندر جن کے حصے مقرر کیے جاتے ہیں ترکے میں جن کے حصے مقرر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں. یوصیکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم تمہاری اولاد کے متعلق للذکری مثل حظ الانثیین مرد کے لیے اس کی مثل ہے یعنی دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے یعنی لڑکے کو دو حصے ملیں گے اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً پس اگر صرف عورتیں ہیں فوق اثنتین اگر دو ہیں یا دو سے اوپر ہیں فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ پس ان کے لیے دو ثلث ہوگا ما ترک جو اس نے چھوڑا. یعنی اگر میت نے ترکہ چھوڑا ہے اور اس نے دو لڑکیاں یا دو لڑکیوں سے زیادہ لڑکیاں چھوڑی ہیں تو کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے یعنی اس کے جو قرضے وغیرہ وصیت وغیرہ وہ نکال کے باقی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور دو جو حصے ہوں گے وہ برابر برابر کر کے ان لڑکیوں میں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 1000 ہیں جتنی بھی وہ سارے ان کے درمیان تقسیم کر دیے جائے. فَإِن كَانَتْ مَا تَرَكَ جو اس نے ترکہ چھوڑا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر اس کی اولاد میں صرف ایک ہی لڑکی ہے فَلَهَا النِّصْفُ پس اس لڑکی کو پھر آدھا ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اس والد کی ساری ہی جو جائیداد ہوگی اس کے نام ہو جائے گی بلکہ اس جائیداد کا جو کل ہوگا وہ جو حصے وغیرہ جو یعنی اس کے قرضے وغیرہ اور اس کی وصیت وغیرہ اور اس کا کفن دفن کا جو وہ سارے اخراجات نکال کے پھر مال کا جو ہے وہ آدھا کیا جائے گا اور آدھا مال جو آدھی جائیداد جو ہے وہ اس لڑکی کو دے دی جائے گی. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے اولاد ہے اس کی اور اس کے والدین بھی ہیں تو پھر والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا. وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے مما اس میں سے ترکا جو اس نے چھوڑا ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد موجود ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ پس اگر اس کی اولاد موجود نہیں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ پس وارث ہوں گے اس کے والدین فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس صورت میں اب ماں کو ثلث ملے گا. پہلے ماں کو چھٹا حصہ مل رہا تھا اب ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر اس مرحوم کے بھائی ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ پس ماں کو چھٹا حصہ ملے گا من بعد وصیت یوصی بها او دین بعد اس کے جو وصیت کی اس نے اس کی او دین یا قرض یعنی قرض اور وصیت اس طرح ہوتی ہے کہ کل مال کا 3 حصہ کیے جاتے ہیں اور اس کی جو وصیت ہوتی ہے اس تیسرے حصے کے اندر اس کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے 30 کروڑ کی جائیداد اگر کسی آدمی نے چھوڑی ہے تو اس کی جو وصیت ہے وہ اگر 5 کروڑ کی ہے اس نے مثال کے طور پر کوئی زمین دے دی وقف کر دی یا اس طرح کوئی جائیداد وغیرہ اس نے وقف کر دی یا کسی کو دے دی کسی آدمی کے بارے میں وصیت کر دی تو اب 30 کروڑ کی اگر اس کی کل جائیداد ہے تو پھر 30 کروڑ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. جو وصیت ہے تو وصیت جو ہے وہ اس کے تیسرے حصے کے اندر وصیت پوری کی جائے گی. اگر اس نے 11 12 کروڑ 15 کروڑ کی وصیت کی ہوئی ہے تو پھر اس کی وصیت 10 کروڑ تک ہی پوری کی جائے گی زیادہ نہیں کی جائے گی. آباؤکم ابناؤکم یہ تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفعا
کہ کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے یہ مقرر کردہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، وہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہے ما ترک ازواجکم، جو تمہارے بیویوں نے چھوڑا. ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان کی کوئی اولاد. اگر میاں بیوی میں سے بیوی فوت ہوئی ہے تو خاوند کو بیوی کی نصف جو جائیداد ہے وہ ملے گی. وَإِن لَمْ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر اس کی کوئی اولاد موجود ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس پھر خاوند کو یعنی تمہارے لیے پھر ربع ہوگا. مما، اس میں سے ترکنا جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسین بہا، جو ان عورتوں نے وصیت یا اس بیوی نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرضہ بھی ہے. تو یہ اس کے بعد اگر یعنی مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس میں سے اگر دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے یا نہیں، یعنی میاں بیوی میں سے اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو خاوند کو بیوی کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا، یعنی کم ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے، اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر بیوی کو ربع ملے گا اگر اولاد نہ ہو. تو اگر اولاد موجود ہو تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. یہ آگے سارا مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس خاوندوں کے لیے، پس تمہارے لیے ربع ہوگا، مما، اس میں سے ترکنا جو انہوں نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد وصیت کے. اچھا سوری، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے ربع ہوگا، مما، اس میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا. ان لم یکن لکم ولد، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد اس وصیت کے جو تم نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرضے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، پس اگر وہ مرد ہے، یورث، جس کو وارث بنایا گیا ہے، کلالتن، کلالہ کے طور پر، او امراتن، یا کوئی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، پس اس کے ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پس اس میں ہر ایک کے لیے ان میں سے سدس ہوگا. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی جس کے نہ ماں باپ ہیں نہ جس کی کوئی اولاد ہے، تو ایسے بندہ جو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو وہ مرد ہے یا عورت ہے اور اس کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو پھر اس میں یعنی بھائی ہے یا بہن ہے، اس میں سے ان کو برابر برابر ہی ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ہی ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ زیادہ ہیں، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو پھر تو چھٹا حصہ ملے گا. اگر وہ زیادہ ہیں، یعنی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو پس وہ فَهُمْ شُرَكَاءُ، پس وہ شریک ہوں گے، فِي الثُّلُثِ، تیسرے حصے میں، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوصى بها، جس کی وہ وصیت کر گیا ہے، او دین، یا قرض کے بعد، غیر مضار، نہ تکلیف دینے والے ہوں. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے. حلیم، اللہ تبارک و تعالی بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات، داخل کرے گا اللہ اس کو، جنات، باغات میں،
तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह, और जो शख्स नाफरमानी करता है अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, व यतअद्दा हुदूदहू, और वो तजावुज करता है अल्लाह की हुदूद से, युदखिलहु नारन, अल्लाह दाखिल करेगा उसको जहन्नम में, खालिदन फीहा, हमेशा हमेशा रहेगा उसमें, वलहु अज़ाब मुहीन, और उसके लिए अजाब होगा रुसवा करने वाला। वल्लाती यातीन अल्फाहिशता, और वो औरतें जो बेहयाई फैलाती हैं, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों से, फस्तशहिदू अलैहिन्ना, बस तुम उन पर गवाह बनाओ, अर्बअतम मिनकुम, 4 गवाह तुम में से, फ़इन शहीदू, बस अगर वो गवाही दें, फ़अमसिकूहुन्ना, बस रोक लो उनको, फिल बुयूती, घरों के अंदर, हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत, यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए, औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई हुक्म नाजिल कर दे, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता बना दे। वल्लज़ान यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, बस 2 मर्द अगर आए एक दूसरे को, फ़आज़ूहुमा, बस उन दोनों को ईज़ा दो, तकलीफ दो, फ़इन ताबा, बस अगर तौबा कर लें, व अस्लहा, और सुलह कर लें, फ़आरिज़ू अन्हुमा, बस उन दोनों से एराज कर लो। यानी अगर 2 मर्द जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बेहयाई वाला काम कर लें, तो अगर तो फिर हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनको कोई ना कोई सजा दे। अगर सजा नहीं, अगर वो तौबा कर लेते हैं, सजा मिल जाती है, या बाद में तौबा कर लेते हैं और अपने आप की इस्लाह कर लेते हैं, तो फिर उनसे एराज किया जाएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला, कान तव्वाबर रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इन्नमत तौबतु अलल्लाह, बेशक रुजू करना अल्लाह पर, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यामलून सू, जो बुरा अमल करते हैं, बिजहालतिन, नावाकिफ होने की सूरत में, सुम्मा यतूबूना, फिर वो तौबा करते हैं, मिन करीबिन, जल्दी ही, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, बस बेशक अल्लाह उन पर रुजू करता है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह तबारक व तआला जानने वाले, हिकमत वाले हैं। वलैसति तौबतु, और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यामलून अस्सय्यात, जो बुरे आमाल करते हैं, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, पहुंच जाए उनको मौत। यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब मौत की हालत तारी हो जाए, तो फिर उस वक्त अगर कोई तौबा करता है तो फिर उस आदमी की तौबा कबूल नहीं होगी। आला, कहने लगा, इन्नी तुबतुल आन, मौत के वक्त वो कहता है कि मैं अब तौबा करता हूँ, वलल्लज़ीना, और इसी तरह उन लोगों की भी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, यमूतूना वहुम कुफ़ार, कि वो मर गए इस हाल में कि वो काफिर थे। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही लोग हैं कि हमने तैयार किया है उनके लिए दर्दनाक अजाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला यहिल्लु लकुम, नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, अन तरिसुन निसा, ये कि तुम विरासत दो औरतों को, करहा, नापसंद समझकर, वला ताज़लूहुन्ना, और ना अलैदा करो उनको, लितज़हबू, ये कि तुम ले जाओ, बिबाज़ी, बाद उस चीज, बिबाज़ी मा, बाज उस चीज को, आतैतुमूहुन्ना, जो तुमने उनको दी है, इल्ला, मगर, अन यातीना, ये कि वो आए, बिफाहिशतिन मुबय्यिना, वाज़े बेहयाई के साथ, वआशिरूहुन्ना, और उनसे मुआशरत इख्तियार करो, बिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, बस अगर तुम उनको नापसंद करते हो, फ़असा, बस करीब है, अन तकरहू शैअन, ये कि तुम एक चीज को नापसंद करते हो, वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, और अल्लाह तबारक व तआला कर दे उसमें बेहतरी बहुत ज्यादा। वइन अरदतुम इस्तिबदाला, अगर तुम इरादा करते हो, इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन,
کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا، وآتیتم احداہن، اور تم دیتے ہو ان میں سے ایک کو قنطارن، بہت زیادہ مال و دولت، قنطارا مطلب خزانہ آپ دیتے ہو ایک کو، فلا تأخذوا منہ شیئا، پس مت لو اس سے شیئن کچھ بھی، اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم لیتے ہو اسے ایک الزام، اسما مبینا اور واضح گناہ، وکیف تأخذونہ، اور کیسے تم لیتے ہو، یہ پیچھے جو ذکر کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو وارث بناؤ، لیکن تم اس کو ناپسند سمجھ کر، یعنی یہ عورت جو ہے یہ کیوں وارث بن گئی ہے، تو اس طرح تم ناپسند سمجھ کے بنا رہے ہو، تو اس طرح کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وارث بنایا ہے تو پھر وہ وارث ہے، اس میں ناپسندیدگی والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو پھر روکو نہیں، لِتَذْهَبُوا یہ کہ تم لے لو ان سے بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ وہ چیز جو تم نے ان کو دی ہے، اگر وہ واضح بے حیائی کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر جو ان سے آپ لے سکتے ہو، لیکن ویسے ان سے لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ عورتیں جن کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ان کا خاوند فوت ہو گیا تو لہٰذا ہم اس کے خاوند کا سارا مال ہڑپ کر لیں، تو پھر اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی پیچھے جو سسرال والے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یعنی تم ان عورتوں کو روکو نہیں، فلا تعضلوهن مت روک کر رکھو ان کو، اگر انہوں نے خاوندوں نے ان کو کچھ دیا ہے تو پھر ان سے لو بھی نہیں، ہاں اگر وہ اس حالت میں رہ رہی ہیں، خاوند نہیں ہے، وہ کوئی بے حیائی والا کام انہوں نے کر لیا ہے تو پھر آپ ان سے لے لیتے ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ویسے آپ ان سے زیادتی کر کے لیتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اگر وہ عورت وہاں پر رہنا چاہتی ہے، خاوند اس کا نہیں ہے، وہاں پر اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو پھر وعاشروہن بالمعروف، پھر ان کو رکھو دستور کے مطابق، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا وہاں پر ان کا رہنا، لیکن امید ہے کہ ان کا وہاں پر رہنا جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو جائے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر کر دے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدل دو اور ایک کو جو ہے آپ نے بہت زیادہ مال و دولت دے دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو پھر آپ ان سے کچھ چیز نہ لو، تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اگر تم ان سے لیتے ہو تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ایک الزام ان سے لے رہے ہو، یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ تم ان کو ایک چیز دے دی ہے اور پھر ان سے واپس لے رہے ہو، تو یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے، تو یعنی ایک گناہ کی طرح کا کام ہے، تو ان سے نہ لو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم ان سے لیتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تحقیق افضا پہنچ چکا ہے بعض تم میں سے بعض کے ساتھ، یعنی وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم نے آپس میں لیا ہے ایک دوسرے سے ایک پختہ وعدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے کہ تحقیق تم ایک دوسرے کو پہنچ چکے ہو، یعنی تمہارا آپس میں اتنا لگاؤ ہو چکا ہے، اتنی قربت ہوئی ہے تمہاری کہ تم ایک دوسرے کی جان بن چکے ہو، اتنے قریبی ہونے کے باوجود اب تم لیتے ہوئے یعنی تمہیں اچھا کیسے لگ سکتا ہے، تم کیسے لے سکتے ہو کہ تم اتنا قریب ہو چکے ہو ان کے،
ایک دوسرے کے تم اتنا قریب ہو چکے ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم نے ایک پختہ وعدہ لیا ہے ایک دوسرے سے کہ تم یعنی وہ نکاح کیا ہے، اور نکاح جو ہے ایک پختہ وعدہ ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا تم نے وعدہ کیا ہے، تو اب اگر تم اس کو چھوڑ رہے ہو اور اس سے مال لے رہے ہو تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کر لیا، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف تحقیق جو گزر چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور یہ بہت ہی نفرت انگیز معاملہ ہے، یعنی بہت بری چیز ہے، وساء سبیلا اور برا ہے رستہ، یعنی والد کی منکوحہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، یعنی والد کی وہ عورت جو والد کی نکاح میں ہے بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر باپ نے اس کو طلاق بھی دے دی ہے تو پھر بھی اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دادا ہے تو دادے کی نکاح میں جو عورت تھی تو اس سے اگرچہ طلاق بھی دے دی ہے تو پھر بھی اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اگر اس طرح کیا تو یہ حرام ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم، کہ وہ رشتے جو تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم حرام کر دیا گیا تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، اب ماں جو بھی ہے چاہے وہ ستیلی ماں ہے وہ بھی حرام ہے، اور سگی ماں ہے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح رضائی ماں ہے وہ بھی حرام ہے، ہر قسم کی جو بھی ماں ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، یعنی اسی طرح بیٹی بھی ہے، اسی طرح پوتی بھی ہے، اسی طرح نواسی بھی ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، یعنی بہن جو ہے وہ بہن اس طرح کہ سگی بہن ہے وہ حرام ہے، اسی طرح رضائی بہن ہے وہ حرام ہے، آگے بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی جو سگی پھوپھی ہے جو باپ کی بہن ہے وہ حرام ہے تم پر۔ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، یعنی ماں کی جو بہنیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اسی طرح بھائی کی بیٹی یعنی سگی بتیجی وہ حرام ہے، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اسی طرح سگی بانجی وہ بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری وہ مائیں أَرْضَعْنَكُمْ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں مِنَ الرَّضَاعَةِ اس رضاعت میں سے، یعنی تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی تمہاری جو ساس ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب چاہے طلاق دے بھی دی ہے تو پھر بھی اس عورت کے ماں سے یعنی اپنی بیوی کی ماں سے یعنی اپنی ساس سے نکاح کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری وہ ربیبائیں، اللاتی وہ فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ اب یہ ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی ہوئی ہے اور وہ عورت اپنے ساتھ ایک بچی لائی ہے، یعنی کوئی لڑکی اپنے ساتھ لائی ہے، تو وہ لڑکی اس وقت تک حرام ہو جائے گی جب ان کی آپس میں میاں بیوی کی خلوت ہوگی، یعنی جو اس کی بیوی اپنے پیچھے سے کوئی بیٹی لائی ہوئی ہے تو اگر ان میاں بیوی کی آپس میں خلوت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیٹی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر ان کی آپس میں خلوت نہیں ہوتی تو پھر جو ہے اس کی یعنی صرف نکاح ہوا ہے، خلوت نہیں ہوئی ہے اور اس نے طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کی بیٹی جو پیچھے سے وہ لائی ہوئی ہے اگر اس نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح کرنا یہ جائز ہوگا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ بھی ذکر فرما رہے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي
اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اس لڑکی کو جو بیوی جو ہے دوسرے خامن سے لائی ہوئی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ ربیبائیں، فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللَّاتِی، ان عورتوں میں سے ہیں، دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا یعنی ان کے ساتھ خلوت کر لی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے دخول نہیں کیا، ان کے ساتھ خلوت نہیں اختیار کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ کا نکاح کرنا ان کے لیے آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں، حلائل یعنی تمہاری جو بہویں ہیں، الذین، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، من اصلابکم، تمہارے جو صلبی بیٹے ہیں، تمہارے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اسی طرح یہ کام بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر بیک وقت رکھنا، الا ما قد سلف، ہاں مگر جو گزر چکا تو وہ تو معاف ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں اگر اس نے اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع کر لیا، بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھ رہا ہے، تو وہ زمانہ جاہلیت میں تھا تو وہ تو اب معاف ہو چکا، لہٰذا اب آئندہ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز 5واں پارہ انشاءاللہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔